نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو دور ہے ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی نے، سائنس نے بہت ترقی کی ہے، نئی نئی طرح طرح کی ایجادات ہوئی، نئی نئی مشینیں آئیں۔ جو چیزیں پہلے ناپی اور تولی نہیں جا سکتی تھی، آج ان کو ناپا اور تولا جا سکتا ہے۔ جیسے ٹائر کے اندر کتنی ہوا ہے، اس کو ناپا جا سکتا ہے، ہوا کتنی تیز چل رہی ہے یہ بھی جانا جا سکتا ہے، یا گاڑی کتنی اسپیڈ میں چل رہی ہے اس کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پانی کتنی تیزی میں بہہ رہا ہے اس کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو طرح طرح کی مشینوں کی ایجادات ہوئی، لیکن کوئی بھی مشین ایسی آج تک نہیں بنی ہے اور نہ ہی بن سکتی ہے کہ جو یہ بتا دے کہ ایک انسان پر اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر چیلنج کیا ہے اور قیامت تک یہ چیلنج رہے گا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک انسان پر بے انتہا انعامات کی بارش برسائی ہے، بہت سی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ایک انسان کو نوازا ہے۔ تو ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جو نعمت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، کہ ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک آدمی دنیا کے اندر ساری عشائش کی چیز اس کے پاس میں موجود ہے، راحت و آرام ہر ایک چیز اس کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایمان نہیں دیا ہے، تو یہ تو دنیا ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ایک آدمی اس طرح کا ہے کہ بالکل پریشان ہے، حالات زدہ ہے، امتحانات سے دوچار ہے، پوری زندگی حالات میں اور پریشانیوں میں اس کی گزر گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو یہ تو دنیا ہے، وقتی چیز ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن بعد مرنے کے اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو جس طریقے سے ایمان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، ٹھیک اسی طرح ایمان سے پھر جانا، ایمان سے پلٹ جانا، ایمان کو چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو آدمی مسلمان ہے لیکن وہ اسلام کو چھوڑ کر کے اور مشرک بن جائے، غیر مسلم بن جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کی دو سزا بیان کی، ایک دنیا کے اندر سزا ہے اور ایک بعد مرنے کے سزا ہے۔ دنیا کے اندر جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس نے اسلام کی حالت میں، یعنی جب وہ مسلمان تھا تو اس نے جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں، تو وہ سارے کے سارے رائگاں ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ کب؟ جب وہ اسلام کو چھوڑ دے گا۔ تو ایک تو نقصان دنیا کا یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سب بیکار ہو جائیں گے، کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر پڑا رہے گا۔ ایک مسلمان دنیا کے اندر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب سے دور ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، اللہ رب العزت کا یقین رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، سچا پکا ایک مسلمان ہے، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا ہے، تو بعد مرنے کے اللہ رب العزت اب چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کی پکڑ کر لے، گرفت کر لے، یہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے، لیکن وہ ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ لیکن جو دنیا کے اندر مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان تھے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مشرکوں سے جا ملے ہیں، اسلام کے دروازے سے باہر نکل گئے ہیں، تو کل قیامت کے دن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پڑے رہیں گے۔ تو دو نقصان ہیں، ایک تو جو اعمال ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے جو اعمال کیے تھے اسلام کی حالت میں، اور دوسرے نمبر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہیں گے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے کہ میں تو بہت اچھا ایمان والا ہوں، نہیں، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ ایک منافق کی علامت ہے کہ وہ اپنے ایمان پر، منافق تو مطمئن ہو سکتا ہے لیکن ایک ایمان والا اپنے ایمان پر مطمئن ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیا کہ کہیں میں مرتد نہ ہو جاؤں، کہیں میں اسلام کو چھوڑ نہ بیٹھوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر
ایک باب قائم کیا، اس کا ٹائٹل، اس کا چیپٹر یہ رکھا باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، کہ ایک ایمان والے کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں جو اعمال کر رہا ہوں یہ اعمال بیکار تو نہیں، اور وهو لا يشعر، اس کو محسوس بھی نہ ہو، یعنی جو اعمال وہ کر رہا ہے وہ بیکار اعمال کر رہا ہے اور اس کو محسوس بھی نہ ہو، یعنی عقائد کے اندر اس کے کمی آ گئی کہ حاجت روا جو ہے، مشکل کشا جو ہے وہ اللہ رب العزت نہیں ہے بلکہ دوسری ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے، یا یوں کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ بھائی روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر کے اندر کھانے پینے کو کچھ نہیں، یا قطعی طور پر جو چیزیں ثابت ہے قرآن کریم سے ثابت ہے، اسی طریقے سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، تو پھر یہ آدمی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر صرف حضرات انبیاء علیہم السلام کے ایمان کی گارنٹی لی ہے کہ ہم نے جو انہیں ایمان دیا ہے یہ ایمان والی زندگی گزاریں گے اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوگی، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی کے بھی ایمان کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ اب ہم دیکھیں حضرات انبیاء علیہم السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، دعا کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ آپ دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اللہ یہ جو شہر ہے مکہ شہر اس کو امن والا بنا دیجئے، وَجْنُبْنِي، اور میری بھی حفاظت فرمائیے، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کی بھی حفاظت فرمائیے، کس چیز سے؟ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ بتوں کی پوجا سے میری بھی اور میری اولاد کی بھی حفاظت فرمائیے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی چوٹی کے نبی ہیں اور آپ کے ساتھ میں جو کام کر رہے تھے وہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی بننے والے ہیں، لیکن کیا دعا کریں؟ میرے بھی ایمان کی حفاظت کیجئے اور میرے بیٹے کی بھی ایمان کی حفاظت کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بتوں کی پوجا کے اندر لگ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تخت عطا فرمایا اور کتنے حالات ان کے اوپر آئے، تو کیا دعا کر رہے ہیں آخر میں؟ یا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا کے اندر بھی میرے مددگار اور آخرت میں بھی آپ میرے مددگار رہیں گے، دوست رہیں گے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ، کہ جب میری وفات کا وقت قریب آئے، انتقال کا وقت قریب آئے تو اسلام والی وفات عطا فرمانا مجھے۔ اللہ رب العزت سے حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا تو جیسے چلنی تھی چلی، کہ بچپن میں ماں باپ سے جدا کر دیا گیا، رشتہ داروں سے اپنے شہر سے نکال دیا گیا، اور کہاں گیا؟ مجھے ڈال دیا گیا کنویں کے اندر، پھر وہاں سے نکلا مصر کے بازار میں گیا، عزیز مصر نے مجھے خریدا، اور اس کے بعد میں جب جوانی اٹھی تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، جس کے نتیجے میں جیل کے اندر گیا، پھر وہاں سے اللہ نے مجھے تخت عطا فرمایا، تو دنیا تو جیسے چلنی تھی چل گئی میری، لیکن اصل فکر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ توفنی مسلمہ، کہ جب بھی میری وفات ہو، میرا انتقال ہو، اے اللہ اسلام والی، ایمان والی مجھے موت نصیب فرما۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور ہم دیکھیں جن کی وجہ سے دنیا کو وجود بخشا اللہ رب العزت نے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے، اس دنیا کو، اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور ان کے تو مرتد ہونے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا، آپ علیہ السلام کے تو اسلام سے پھر جانے کا کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام بھی کیا دعا کیا کرتے تھے؟ ایک تابعی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کی بیوی ہے، ان سے معلوم کیا کہ جب آپ علیہ السلام آپ کے پاس ہوتے تھے، آپ کے کمرے میں، حجرے میں ہوتے تھے، تو کیا دعا کیا کرتے تھے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب آپ علیہ السلام میرے پاس ہوتے، حجرے میں ہوتے، تو آپ پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، الٹنے والے، پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے آپ کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے، میں نے ایک دن معلوم بھی کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہیں یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ام سلمہ، انسانوں کے جو دل ہے یہ اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ رب العزت جدھر بھی چاہے ادھر پلٹ دے، چاہے کفر کی طرف پلٹ دے، چاہے ایمان کی طرف پلٹ دے، اور ایمان ہی پر اللہ رب العزت باقی رکھے۔ اس لیے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو بدلنے والے، الٹنے والے، پلٹنے والے، پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو اس لیے ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو انہوں نے روک لیا اور کیا کہا کہ آپ اس جنازے کی آپ نماز نہ پڑھائے، کیوں نہ پڑھائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافقوں کی لسٹ دی تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ منافق ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ منافق ہے، منافق کا جنازہ ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم آ چکا تھا آپ علیہ السلام پر پہلے ہی کہ منافق کے نمازے کی جناز نہیں پڑھائیں گے۔
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ منافق کا جنازہ ہے، تو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ سے کہ حذیفہ میں تم سے یہ تو معلوم نہیں کرتا کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے اس منافق کی لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ فکر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کے سامنے ملک فارس کی فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، قاصد آئے ہوئے ہیں اور سنا رہے ہیں کہ ایسے ایسے فتح ہوا ہے اور خزانے پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ قبیلے بنو بکر ابن وائل کے جو 6 لوگ تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر چکے تھے اور مشرکوں کے ساتھ جا ملے تھے۔ تم نے ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ وہ جو 6 لوگ تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بتا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے اور بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور کہنے لگے تم کو ان کو صحیح سالم میرے ہاتھ میں دینا تھا، ان کو صحیح سالم میرے پاس میں لے کر کے آنا تھا۔ تو معلوم کیا صحابہ نے کہ امیر المومنین اگر آپ کے پاس ان کو صحیح سالم پیش کر دیا جاتا آپ ان کے ساتھ میں کیا برتاؤ کرتے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرتد ہو چکے تھے، اسلام کے جس دروازے کو چھوڑ کر کے وہ گئے تھے اسلام کا وہی دروازہ میں ان کے سامنے پیش کرتا تاکہ پھر سے وہ مسلمان بن جاتے، تاکہ پھر سے وہ اسلام قبول کر لیتے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو میں ان کو قید کر دیتا، جیل کے اندر ڈال دیتا، کھانا روٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کرتا، بار بار توبہ کی ان سے درخواست میں کرتا تاکہ وہ پھر سے مسلمان ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ جو بات تھی، ان کا جو رویہ تھا، جو انہوں نے اختیار کیا تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، اس بات کو قابل قبول نہیں کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ تو یہ ہے فکر ہے، تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں غیروں کے اسکول میں جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کے الفاظ ہیں، کفریہ الفاظ ہیں، جیسے ہندو بچے غیر مسلموں کے بچے وہ جو ہے پریل کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ونتی کر رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر کے، ٹھیک اسی طرح ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں۔ صرف بچے مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر کے دنگا کرنے لگے تو صرف ان کی فکر ہمیں یہاں پر نہیں کرنی کہ بچے یہاں پر دنگا کر رہے ہیں ان کو دنگے سے روکا جائے، نہیں، بلکہ ان کی جو باہر کی زندگی ہے، اسکول والی زندگی ہے، وہاں کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچے وہاں پر جا رہے ہیں، کہیں ہاتھ تو نہیں جوڑ رہے ہیں، کہیں بھگوان وغیرہ کا نام تو نہیں لے رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان جو ہے وہ اللہ کو کہا جاتا ہے، غیر بھی کہتے ہیں بھگوان اور ہم بھی کہتے ہیں بھگوان، تو جو لفظ جو ہے جیسے بھگوان لفظ ہے، اس لفظ کو غیر مسلم جو ہے اپنے بھگوان جیسے بھگوان کرشن وغیرہ ہیں، رام ہیں، ان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اوپر والا بھی کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان بھی اس بات کو کہے تو یہ بات بالکل مناسب اور درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، ہمیں خود اپنی بھی فکر ہو اور ہمارے بچے اسکول کے اندر جا رہے ہیں کس طرح کی وہ پریل کر رہے ہیں، اگر اس طرح کا اسکول کا ماحول ہے وہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ اس طرح سے پریل کرنی پڑے گی ہاتھ جوڑ کر کے، اور جو وہ پریل کراتے ہیں، ونتی کراتے ہیں، وہ مانگنی پڑے گی، دعا کرنی پڑے گی۔ تو ہمیں جانا چاہیے وہاں کے جو ایم ڈی ہیں، پرنسپل وغیرہ ہیں، ٹیچر ہیں، اس ڈپارٹمنٹ سے ہمیں ملنا چاہیے اور مل کر کے ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، پڑھانا لکھانا یہ بھی ضروری ہے، شریعت نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ شریعت کو جو ہے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، نرس کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے حیدرآباد کے اندر ایک وہ ہے اسپتال ہے، تو وہاں پر جب ڈاکٹر نہیں ہے وہ جو ہے وہ آپریشن وغیرہ کرتی ہے تو آپریشن کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور جو مریض ہے، پیشنٹ ہے، اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں تاکہ صحیح سالم جو ہے آپ کا آپریشن ہو جائے۔ تو شریعت کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اسلامی جو عورتیں ہیں، اسلامی مسلمان جو عورتیں ہیں، ان کا جو آپریشن وغیرہ ہے وہ مسلمان عورتیں کریں۔ تو شریعت کو ضرورت ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر وکیل بھی ہونے چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے، لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، ایک حیدرآباد کے اندر ایک ڈاکٹر تھی مسلم، اس نے شادی کس سے کی؟ ہندو سے شادی کی، تو بتاؤ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کی بھی اور اپنے بھی ایمان کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔